بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ سامعین محترم، ناظرین مکرم، اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات کے اندر انسانوں میں سب سے افضل گروہ اور طبقہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا بنایا ہے۔ انبیاء اکرام عام لوگوں سے بہت زیادہ افضل، اعلیٰ اور ارفع ہوتے ہیں، لیکن انبیاء اکرام میں سے بھی اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر کسی نہ کسی وجہ سے فضیلتیں دی ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ باقی انبیاء اکرام میں سے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ان کو دوسرے انبیاء پہ دنیا میں بہت سی ایسی خصوصیات اور اوصاف عطا فرمائے جو انہیں دوسرے انبیاء سے الگ کر کے اونچا کر دیتے ہیں، انہیں بلند کر دیتے ہیں۔ آپ کی رفعت اور آپ کی بلندی بہت سی خصوصیات کی وجہ سے اس دنیا کے اعتبار سے دوسرے تمام انبیاء اکرام سے زیادہ ہے۔ آئیے آج اس حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویسے تو قرآن و حدیث میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک ایسی باتیں جو نمایاں طور پہ حضور اکرم، نبی معظم، شفیع اعظم، ساقی کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ علیہ السلام کی ذات طیبہ کو باقی انبیاء سے دنیاوی انداز میں دنیا کے اندر دوسرے انبیاء اکرام سے کیسے اللہ رب العزت نے زیادہ بڑھا دیا ہے اور آپ کو یہ مقام کن کن چیزوں کی وجہ سے زیادہ مل گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو یہاں پہ قابل ذکر ہے وہ یہ کہ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کے حوالے سے عالم ارواح میں ایک وعدے کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے یہ تمام انبیاء اکرام کو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء اکرام کو اپنے سامنے جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ یہ وہ فضیلت ہے، یہ آپ کا وہ مقام ہے جو آپ کو دوسرے انبیاء سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی اور حبیب آپ کے پاس آ جائے اور جو کتابیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو دین میں نے تمہیں دیا ہے، اس کی تصدیق کر دے تو تمہارے ذمے لازمی ہوگا کہ تم اپنی شرعیتوں کو چھوڑ کر، اپنی باتوں کو چھوڑ کر میرے حبیب کا کلمہ بھی پڑھو گے اور اس کے ساتھ اس کے معاون بھی ہو جاؤ گے اس کی دین کی اشاعت کے لیے۔ تو اس پر تمام انبیاء کرام نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ ہم ضرور بضرور اسی طرح سے ہم کریں گے جیسا ہمیں اللہ رب العزت نے کہہ دیا گیا ہے۔ دوسری فضیلت اور آپ علیہ السلام کی صفت جو آپ کو باقی انبیاء کرام سے نمایاں کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو کل کائنات، پوری دنیا اور قیامت تک کے لیے آنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے رسول، نبی اور اپنا آخری پیغامبر بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے انبیاء جتنے بھی آتے تھے خاص قوم، قبیلہ، وقت اور کچھ لوگوں کی طرف آیا کرتے تھے اور ان کی تبلیغ کے بعد وہ اپنی رسالت، اپنی نبوت کا جو سکہ تھا اس کو نہیں چلایا کرتے تھے اور ایک ہی وقت میں کئی مقامات پہ کئی انبیاء کرام آ جاتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی یہ صفت ہے کہ یہ جو ان کو دوسرے انبیاء سے نمایاں کر دیتی ہے وہ یہ کہ آپ کو پوری کائنات کی
تمام لوگوں اور انسانوں کی طرف اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے اوپر دلیل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورۃ سبا ہے اور اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام اس پہ اللہ رب العزت نے حکمن کہا ہے اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ میں کن کی طرف بھیجا گیا ہوں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ آپ انہیں کہیں کہ میں پوری دنیا کے لیے تمام انسانوں کے، یا ایھا الناس اے لوگوں، میں تم سب کی طرف تمام کی طرف اللہ کی طرف سے رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ صفت ہے جو حضور کے علاوہ کسی اور نبی یا رسول کو نہیں عطا کی گئی۔ تیسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی کہ حضور کے آنے کے بعد اب کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی ذلی بروزی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہم نے آپ کو ان امتیوں کے مردوں میں سے کسی کا والد، کسی کا ابو بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور آپ پہ ہم نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ تیسری وہ صفت ہے جو حضور کو دوسرے انبیاء سے جدا کر دیتی ہے اور آپ کا مقام ان پہ بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح سے صحیح البخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے 7 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی۔ ان میں ایک یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، میں تمام خلق، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے آخری آنے والا نبی ہوں اور تمام کی طرف بھیجا گیا رسول ہوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پہ نبیوں کی جو لڑی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ چوتھی صفت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ صفت یا عزت والا مقام نہیں ملا، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بلکہ سراپائی رحمت بن کے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادیہم یا ایھا الناس، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے خود اعلان کیا، حضور نے ہمیں منادی کی، فرمایا لوگو میری بات سنو، انما انا رحمت، میں تمہاری طرف رحمت ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف سراپائی رحمت بن کے آیا ہوں، مہداتن، اور ہدایت دینے والا، لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بات سنن دارمی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اسی طرح سے آپ سے صحیح مسلم شریف کے اندر آتا ہے، کہا گیا کہ مشرکین کے لیے آپ بد دعا کر دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے ان کے لیے دعا کی اور جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا انما بعثت رحمہ، اے میرے صحابہ میں لوگوں کے لیے لعنتیں کرنے والا یا مصیبت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ وہ چوتھی صفت تھی۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے گناہوں کو دور کر دیا ہے، آپ کی کوئی بھی خطا نہیں ہے، آپ خطاؤں سے پاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے حضور ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی اور آپ کے اگلے پچھلے کوئی بھی گناہ باقی نہیں، آپ کی کوئی بھی خطا نہیں ہے، آپ کو ہم نے خطاؤں سے بچا لیا ہے۔ اور صحیح البخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا آپ نماز پڑھتے تو اتنا لمبا قیام کرتے حتی تورمت قدماہ،
آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے۔ تو کہا گیا آپ سے کہ حضور آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، آپ کا تو گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، مجھے یہ بتاؤ کیا جس اللہ نے مجھ پہ اتنی زیادہ اپنی نعمتیں کی ہیں، اللہ نے مجھ پہ اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں، تو میں اپنے اس اللہ کا شکر گزار، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اللہ کا شاکر نہ بن جاؤں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک اور صفت دی ہوئی تھی۔ چھٹی صفت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے انبیاء سے نمایاں کر دیتی ہے دنیا کے اعتبار سے آپ کی خصوصیات میں، چھٹی صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے باقاعدہ طور پہ قسم اٹھائی ہے، اور حضور کی ساری عمر کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ نے یہ قسم کسی اور نبی کی نہیں اٹھائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعمرک، مجھے آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، سورۃ الحجر میں آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر مجھے آپ کی عمر کی قسم۔ اب عمر کے اندر آپ کا بچپنا، لڑکپن، جوانی، آپ کا سونا، جاگنا، بیٹھنا، اٹھنا، خلوت، جلوت، معاملات، ہر چیز آ جاتی ہے۔ حضور کی زندگی اتنی پاکیزہ اور اتنی پاک ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل اور ایک ایک سیکنڈ کی قسم اٹھائی ہے۔ اے حبیب مجھے آپ کی عمر کی قسم، یہ وہ چھٹی صفت ہے جو حضور کو دوسرے انبیاء کرام سے الگ کر دیتی ہے۔ اللہ نے کسی اور نبی کی قسم نہیں اٹھائی۔ 7ویں نمبر پہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک صفت اور سے نوازا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کسی بھی جگہ پہ مخاطبت کے انداز میں قرآن پاک میں نام لے کر نہیں پکارا، یعنی کہ آپ کو یا محمد نہیں کہا، جبکہ یا آدم یہ بھی کہا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم یہ بھی کہا ہے، یا موسیٰ یہ بھی کہا ہے، یا زکریا، یا ابراہیم، مختلف انبیاء کرام کے اللہ رب العزت نے نام لیے ہیں۔ جبکہ جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا ہے تو کبھی تو رسالت کی صفت کے ساتھ متصف کر کے، کبھی نبوت کی صفت کے ساتھ متصف کر کے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، اور اللہ رب العزت نے کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہیں رسول کہا ہے اور کہیں نبی کہا ہے۔ یہ وہ 7ویں صفت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے انبیاء کرام سے اس دنیا میں الگ کر دیتی ہے۔ 8ویں صفت اللہ رب العزت نے عام لوگوں کی طرح حضور کی دعا کو کہنے سے میں منع فرمایا۔ اس کے 3-4 مطلب ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو میرے حبیب کی دعا کو، میرے حبیب کے پکارنے کو، میرے حبیب کو آواز دینا جو تمہارے لیے ہے، اس کو عام لوگوں کی طرح مت بناؤ، عام لوگوں کی طرح مت سمجھو۔ اس کے 3 مطلب ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ حضور آپ کو بلائیں تو اس کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، یعنی کہ حضور جب بلائیں تو اس پہ لبئی کہنا، اس پہ پہنچنا، ان کی بات کو ماننا، یہ ہمارے لیے فرض اور ضروری ہے، جبکہ دوسروں کے لیے یہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کو جب تم پکارو، جب تم آواز دو تو ایسے آواز نہیں دینی جیسے آپس میں تم بلند آواز سے اس کا نام لے کر اس کو آواز دیتے ہو کسی اپنے دوست یا عزیز کو، ایسے میرے حبیب کو نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور کا دعا فرمانا، حضور جس کے بارے میں دعا فرما دیں یا جس کے مخالف حضور کی دعا آ جائے تو اس کو عام بد دعا یا دعا کی طرح مت سمجھو، بلکہ میرے نبی کی ہر دعا یہ قبول شدہ ہے۔ یہ اس کے 3 مطلب ہیں۔ جبکہ یہ کام اور یہ وصف، یہ خوبی اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ اور 9ویں نمبر پہ اللہ کے حبیب ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت سی چیزیں ایسی دی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی۔ ان میں ایک چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اوتیتو جوامع القلم، مجھے اللہ رب العزت نے جوامع الکلم،
یعنی کہ بہت ہی جامع کلموں کا مالک بنا کے بھیجا ہے. یعنی کہ میں بات تو چھوٹی سی بولتا ہوں لیکن اس کی فصاحت، اس کی بلاغت بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسا کہ آپ کے حدیث صاحب نے فرمایا الصمت الحکمہ، خاموشی یہ حکمت اور دنائی ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں لیکن ان کا مطلب اور ان کا مفہوم بہت ہی زیادہ ہے اور انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. 10ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، مجھے اللہ رب العزت نے رعب کے ساتھ نوازا ہے. یعنی کہ میرا ڈر اور میرا خوف اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں پہ رکھا ہے. ایک حدیث میں لفظ ہے جو صحیح مسلم شریف کی ہے، فرمایا نصرت بالرعب مسیرت شہر، اللہ رب العزت نے مجھے 1 ماہ کی مسافت سے ایسا رعب عطا کر دیا ہے کہ میں ابھی دشمن سے 1 ماہ کی مسافت پہ ہوتا ہوں، 1 مہینے کے سفر کی طوالت پہ ہوتا ہوں، جبکہ میرے دشمن کے دل میں میرا رعب میرے اللہ نے ڈال دیا ہے. 11ویں نمبر پہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم نبی معظم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معجزے کے طور پہ ایسی چیز عطا کی ہے جس پہ حضور فخر بھی کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ایسی کسی اور کو نہیں دی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر. آپ نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں، ایسی نشانیاں، ایسی معجزات ضرور اللہ نے عطا کیے ہیں جن کی بنا پر لوگوں نے اس پہ ایمان لے کے آئے ہیں، لوگوں نے اس کو مانا ہے. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ. آپ نے فرمایا اور مجھے اللہ نے معجزے کے طور پہ جس کو دیکھ کر لوگ مجھ پہ ایمان لے کے آئے، اللہ نے وہ مجھے اپنی وحی عطا کی ہے. اوحاہ اللہ الیہ، جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے. اور اس کی وجہ سے فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ. آپ فرماتے ہیں اور میں اسی وجہ سے کہ مجھے اللہ نے یہ قرآن پاک معجزے کے طور پہ عطا کیا ہے، یہ وحی عطا کی ہے، قیامت والے دن امید کرتا ہوں کہ میری امت، میرے پیروکار، مجھے ماننے والے تمام انبیاء سے زیادہ ہوں گی اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں. 12ویں نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ وصف اور خوبی جو دوسری انبیاء سے الگ دی تھی، وہ معراج کی خوبی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو معراج کرایا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ رب العزت نے حضور کو معراج کروایا، آسمانوں پہ اپنے پاس بلایا، جبکہ یہ کسی اور نبی کے ساتھ اللہ نے ایسا نہیں کیا. 13ویں نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور جو خوبی اللہ رب العزت نے عطا کی جو باقی انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میری امت اکثریت کے ساتھ ہوگی. میں تمام انبیاء کرام میں سے نمایاں ہوں گا کہ مجھے ماننے والے میرے پیروکار تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہوں گے. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ طَبْعًا، میں انبیاء میں سب سے زیادہ متبعین ہونے والے ہیں، مجھے اس حوالے سے میں انبیاء کرام میں زیادہ ہو جاؤں. اس طرح سے 14ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا ساری دنیا فوت ہو جائے گی اور ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت ان سب کو اٹھائیں گے، ان کی قبریں شق ہوں گی. تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر شق کی جائے گی، میں سب سے آخر میں آیا ہوں، سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور حضور وہاں سے جلوہ گر ہوں گے، آپ باہر آئیں گے. اس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، قیامت والے دن سب سے پہلے میں ہوں گا جس کی قبر کو اللہ رب العزت کھولیں گے اور میں باہر آؤں گا. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ، اور سب سے پہلے میں ہی اللہ کے سامنے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قیامت والے دن قبول کی جائے گی. تو یہ وہ چند خصوصیات ہیں، یہ وہ چند اوصاف اور صفات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، جن کی بنا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے انبیاء کرام سے افضل اور اعلیٰ ہیں. ہمیں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کو دیکھ کر یاد کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہی اوصاف کو اور اوصافات کو آپ کی صفات کو دیکھ کر آپ سے محبت کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغمبر نبی معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔